إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ہم پر نعمتیں وافر اور اس کے احسانات عظیم و عمیم ہیں۔ ہم اس کی نعمتوں کو اور اس کے احسانات کو گن نہیں سکتے، اور جب گن نہیں سکتے تو کما حق ہو ان کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے جو نعمت ہم کو حاصل ہے اور جس کے ذریعے انسان دوسری مخلوق پر ممتاز ہے، وہ ایک نعمت عظیم نعمت عقل اور ادراک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، جس عقل سے وہ چیزوں کو سمجھتا بوجھتا ہے، خیر و شر، حق اور باطل اور بھلے برے کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ انسان کی عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ وہ اس رب کی بندگی کرے جس رب نے اس کو پیدا کیا، جو اس کو روزی دیتا ہے، جو زمانے کا مالک ہے اور کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے خالق سبحانہ و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کرے اور اس بات پر ایمان رکھے کہ جو دین اس نے نازل کیا ہے، یعنی اسلام، جس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کو پسند نہیں ہے، اس دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ بزرگوں اور دوستو، انسان کے اعمال کی درستگی اور اس کی صلاح اور اسی طریقہ سے انسان کی استقامت اور اس کا تقوی دل کے اصلاح پر، دل کے صلاح و تقوی پر منحصر ہے۔ جس کا دل درست ہے، جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے احکام سے محبت ہے، وہ فائز المرام ہے، کامیاب و کامران ہے۔ اور جس کے دل میں شک و نفاق ہے، شرک و بدعات ہے، گناہوں کی محبت ہے، ظلم اور جہالت کا اندھیرا ہے، وہ آدمی خائب و خاسر اور ناکام و نامراد ہے۔ یہ مضمون ہے اس متفق علیہ حدیث کا جس کو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جائے، لیکن جب وہ فاسد ہو جاتا ہے، مراد دل، تو سارے اعمال فاسد ہوتے ہیں۔
اور وہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا کون ہے؟ دل۔ جہاں ایمان بستا ہے، جہاں اللہ کی محبت بستی، جہاں عزم صادق بستا ہے، اس لیے ضرورت ہے دل کی اصلاح کی۔ حضرت سفیان ابن عیینہ بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ ومن اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس ومن عمل لآخرتہ کفاہ اللہ امر دنیا۔ جس نے اپنے باطن کو درست کر لیا، اللہ اس کے ظاہر کو درست کر دے گا۔ جس نے اپنے تعلقات کو اللہ سے استوار کر لیے، اللہ اس کے اور اس کے بندوں کے مخلوق کے تعلقات کو استوار کر دے گا۔ اور جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی امر کو بھی انجام دلا دیتا ہے بآسانی۔ تو اصل میں باطن کی اصلاح اور اللہ سے حسن تعلق اصل چیز ہے، جس پر ہمارے ظاہری اعمال کی بھی اصلاح و درستگی موقوف ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے، بلکہ کہہ لیجیے سب سے عظیم نعمت میں سے یہ ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا، جو بحیثیت مجموعی اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں بھی اللہ نے مسلمان اور مومن بنایا، اپنا تابعدار بنایا، اور اپنے سچے دین پر اللہ نے قائم کیا، اس دین کو قبول کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اسلام کی ہدایت دی۔ اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی، توفیق نہ ہوتی، تو ہم کبھی مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ کسی چیز پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تصدیق اور یقین جازم، پختہ یقین دل کے اندر ہو۔ کس بات کا؟ کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، اور اسی کے لیے ہر طرح کی صفت کمال لائق اور سزاوار ہے، اور وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس حقیقت پر ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے، اور اسی کا اقرار ہم اپنی زبان سے کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں زبان سے بھی گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ایک اکیلا معبود ہے، جیسا وہ ایک اکیلا خالق ہے، رازق ہے، مالک و مدبر ہے، وہی ایک اکیلا معبود ہے۔ اور اپنے عمل کے ذریعے ہم ثابت کریں کہ ہم صرف ایک اللہ کے بندے ہیں، اور اسی ایک کی پرستش کرتے ہیں۔ گویا ایمان قلب کی تصدیق، دل کے یقین، زبان کے اقرار، اور اعضاء اور جوارح کے اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، زبان کے اقرار کا، اور عمل کا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دل میں تصدیق اگر ہے اللہ کی، تو عمل چاہے کتنا بھی خراب ہو، بلا عذاب کے ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ گمراہ فرقہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، عمل کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک واجب چھوٹ گیا آپ کی زندگی میں، اور ایک مرتبہ گناہ کبیرہ کر لیا، اب بغیر توبہ کے مر گئے تو دائمی جہنمی ہوں گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا نہیں ہے، ایمان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ تصدیق بھی ہونی چاہیے، اقرار بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، بعض عمل ایسے ہیں کہ اگر ان کو آدمی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو صحیح قول کے مطابق دلیل کی روشنی میں وہ کافر ہوتا ہے۔ جیسے نماز، بندگیوں میں صرف ایک بندگی ایسی ہے نماز، کہ جس کی فرضیت کا آدمی قائل ہو کہ نماز تو فرض ہے، لیکن نماز نہ پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بندے کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھتا ہے، تب اس کو مسلمان سمجھو، ورنہ کافر سمجھو۔ باقی اور جو اعمال ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بھی جو چیزیں ہیں، وہ ایمان کے مکملات میں سے ہیں، کہ اگر آپ اس کو مکمل کرتے ہیں تو جنت کا دخول انشاءاللہ یقینی ہوگا۔
اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو جنت کے داخلے پر آپ کے تالا پڑا ہوا ہے۔ ایمان واجب، وہ ایمان جو واجب ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن نماز ہی ایک ایسی بندگی ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اسلام میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ بہرحال علمی گفتگو ہے، یہ تینوں کے مجموعے کا نام ہے، نہ صرف تصدیق کا نام ہے، نہ صرف زبان کے اقرار کا نام ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ رہے ہو نا زبان سے، دل میں چاہے اسلام ہو یا نہ ہو، عمل میں اسلام یا ایمان ہو یا نہ ہو، تم مومن ہو۔ اگر ایسا کہیں گے تو تمام منافقین مدینہ کے جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ اگر صرف دل کی معرفت کا نام ایمان ہو کہ دل اللہ کو پہچانتا ہو کہ کوئی اس کائنات کا خالق ہے، تو یہ یقین تو فرعون کو بھی تھا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، تو کوئی کافر ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت نے تمام دلیلوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ نہ، جب تک کہ یہ تینوں چیزیں نہیں اکٹھا ہوگی اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا اور جنت میں جا نہیں سکتا۔ جب تک کہ دل میں تصدیق نہ ہو اور زبان سے کلمے کا اقرار نہ ہو اور عمل کے ذریعے اس کی تصدیق نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، عمل ضروری ہے ایمان کے لیے، عمل ایمان کا جز ہے، ایک پارٹ ہے۔ عمل کے بغیر ایمان کا درخت ٹھٹھا درخت ہے، بلکہ اگر نماز نہیں ہے کسی کی زندگی میں تو کافر ہے۔ لیکن نماز کے علاوہ جتنی بھی کوئی گناہ کرتا ہے، اگر ایمان اور عقیدہ اس کا صحیح ہے تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ وہ دائمی جہنمی نہیں ہے۔ اگر مرتا ہے بغیر توبہ کے تو اللہ چاہے تو اس کو بخش دے، اور چاہے تو اس کے گناہوں کی اس کو سزا دے، لیکن ایمان اور توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا، بشرطے کہ وہ نمازی بھی رہا ہو۔ گویا بڑے گناہ کا مرتکب دائمی جہنمی نہیں ہے اگر ایمان اور عقیدہ اس کا سلامت ہے۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ کوئی مزاروں کو پوج رہا ہے، کوئی پیڑ پودے کو پوج رہا ہے، کوئی اللہ کے نبیوں کو ولیوں کو پوج رہا ہے اور کہتا ہے ہم پکے مومن ہیں۔ دیکھیے کھلا ہوا شرک کر رہا ہے لیکن کہتا ہے مومن ہے۔ ہمارے ہاں مومن کون کہلاتا ہے؟ بہت سارے مومن ایمان کا دعویٰ وہ کرتے ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، جمعہ آتا ہے۔ پوچھئے گا کیا ہو جی، کیا نظریہ، کیا دین ہے تمہارا؟ ایک ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ کیا ایمان والا بغیر نماز کا ہوتا ہے؟ کیا ایمان والا قبر پرست ہوتا ہے، ولی پرست ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے مانگتا ہے؟ تو اس طرح کے لوگ بھی اپنے کو مومن کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس لیے یہ بات ضروری پڑی کہ آپ کو سمجھاویں کہ ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری کا مشہور قول ہے لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولكن هو ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال۔ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے، تمنا اور آرزو کا نام نہیں ہے کہ بلند بانگ دعویٰ کر دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ارے ایمان وہ ہے جو دل میں پیوست ہو، زبان پہ جاری ہو اور عمل کے ذریعے جس کا ثبوت فراہم کریں آپ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کو موجود سمجھتے ہیں۔ کہاں موجود ہے؟ اس کی ذات عرش کے اوپر ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جان رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے وجود پر ایمان ہونا چاہیے اور اللہ کے رب ہونے پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ اکیلا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کا روزی رساں وہی ہے۔ مالک یوم الدین، یا لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ یدبر الامر، کائنات کی تدبیر وہی کرتا ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے آپ کو۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اور اسی طریقے سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود ایک ہے، وہ اللہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے، وہی معبود ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت، کہ اللہ کو ایک سمجھو عبادت میں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کہا اللہ کے لیے پاکیزہ نام ہے، یقین رکھو کہ اللہ کی جتنے نام اور جتنی صفات ہیں وہ پاکیزہ ہیں۔ اللہ تمام صفت کمال سے متصف ہے، اس کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی عیب اور نقص نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات۔ کوئی مخلوق اللہ کے نام اور صفت جیسی نہیں ہے۔ تو اللہ کے ناموں کو ثابت کرنا ہے بلا تحریف کے، اللہ کے ناموں کا انکار نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھنا ہے۔ گویا اللہ کی وحدانیت ان تین طریقوں سے ثابت کرنی ہے۔ رب ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے،
معبود ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے اور اپنی صفتوں کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، تب جا کر کے آپ کا ایمان اللہ کے اوپر پکا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے اوپر آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے، زبان سے اس حقیقت کا اقرار کیجیے بغیر شک کے، اور عمل کے ذریعے ثابت کیجیے کہ آپ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے پرستار ہیں۔ حدیث ہے، من رضی باللہ ربا ذاق طعم الایمان، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، اس شخص نے ایمان کی مٹھاس پالی، ایمان کی لذت پالی، ایمان کی حقیقت پالی، جو اللہ کو رب بنا کر راضی ہے کہ اس کا رب کون ہے؟ اللہ، جو اس بات سے راضی ہے کہ اس کا رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس نبی کی امت میں اس بات سے زیادہ اور خوشی کیا ہو سکتی؟ اور اس بات پر راضی ہو کہ اس کا دین اسلام ہے، تو سمجھو کہ اس نے اسلام کی مٹھاس پالی۔ ایمان کو میٹھی چیز سے تشبیہ دیا گیا، جو ہر چیز اکثر آدمی کو پسند ہوتی ہے، کڑوی اور کھٹی چیزیں لوگوں کو پسند نہیں ہوتی، حلوہ ہر شخص کو پسند ہوتا ہے عام طریقے سے، تو یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایمان کی حقیقت انسان کو مل جاتی ہے اور ایمان دل میں بیٹھ جاتا ہے، رگو ریشے میں بیٹھ جاتا ہے، تو ایمان کے تقاضے پورا کرنے میں اس کو خوشی ہوتی ہے، اور ایمان کے منافی امور کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کی محبت اس کو حاصل ہے، اور چاہے ایمان کی خاطر جتنا بھی اس کو ستایا جائے وہ ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اب دیکھیے بلال حبشی کا ایمان دیکھیے، خباب کا ایمان دیکھیے، حضرت یاسر اور سمیہ کا ایمان دیکھیے، اور دوسرے صحابہ کا ایمان دیکھیے۔ انہوں نے ایمان کی حقیقت ایسی سمجھی کہ جس قدر بھی لوگوں نے ستایا، الحمدللہ ایمان سے ذرا بھی ڈگمگائے نہیں، بلکہ مشرکین جس قدر ستاتے تھے ایمان ان کا اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا تھا۔ ایمان کا سودا انہوں نے نہیں کیا، جب کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ٹھہرے رہے اور جمے رہے، یہ ایمان ہے بزرگوں اور دوستوں۔ تو بہرحال آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ایمان 6 چیزوں کے مجموعے کو شامل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لانا، ایمان باللہ، اور ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ۔ آمنت باللہ، قل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ اللہ پر ایمان لانا، جس کا مفہوم آپ نے سمجھا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا کہ قبر سے اٹھیں گے اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے، اور تقدیر کے بھلے برے پر ایمان لانا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دیا ہے، تاکہ ہم خوشی میں اترا کے پاگل نہ ہوں اور غم و الم میں اس قدر صدمہ نہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کریں۔ یہ ایمان کے ارکان ہیں، ان کے بغیر ایمان نہیں پایا جا سکتا۔ اگر ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی ادنا شک ہے آپ کو تو آپ مسلمان نہیں ہوتے۔ اب ایمان والوں کی جو صفات آئی ہیں کہ ایماندار کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ذرا دیکھیے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 تا 4 پڑھی۔ انما المؤمنون، انما کلمہ حصر ہے، حقیقی مومن وہ ہے، حقیقی مومن وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے غلط کام کر رہا ہے، آپ نے کہا اے اللہ کے بندے کیا گناہ کا کام کر رہے ہو، حرام کام ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب اتنا کہا تو وہ آدمی چونک گیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ نہ ان لوگوں کی طرح سے چلو چلو بہت واضح نصیحت کرنے والے آئے ہیں، اپنا کام دیکھو۔ وہ آدمی جو معصیت کا ارادہ کر رہا ہو، گناہ کا ارتکاب کرنے کا ارادہ کر رہا ہو، اور کوئی اس کو کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اللہ کا خوف اس کے دل میں ایسا پیدا ہو جائے کہ وہ گناہ چھوڑ دے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو۔ تو جس طریقہ سے آپ نے سنا کہ ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، جب تک کہ دل میں تصدیق نہ ہو اور اعضاء اور جوارح سے ایمان کے تقاضے کو پورا نہ کریں اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے
ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے۔ جس قدر زیادہ آپ نیکی کریں گے اور جس قدر زیادہ گناہوں سے دور رہیں گے اسی قدر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ جب دنیا میں ہم غافل رہتے ہیں، دنیا کے کام کاج میں غافل رہتے ہیں تو دیکھتے نہیں کہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، لیکن جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک طرح کی روحانی قوت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایمان میں تجدید ہوتی ہے۔ صحابہ کرام دنیاوی کاموں میں جب مشغول ہوتے تھے تو کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ فراغت پاتے تھے ایک دوسرے سے کہتے کہ چلو ذرا سا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کر لیں، کچھ واعظ و نصیحت واعظ و بیان ہو جائے تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ اپنے ایمان کو رینیول کرتے رہو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمان کو مکمل کرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے تمہارے لیے اتاری ہے، قرآن مجید پر، اور ان تمام کتابوں پر اجمالی ایمان رکھو جو اللہ نے پہلے کے نبیوں پر اتاری ہے، توریت، زبور، انجیل وغیرہ، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان پر ایمان رکھو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، آگے دیکھیے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ ایمان کے 5 ارکان کو اللہ نے ذکر کیا کہ جو اللہ کا انکار کرے گا، جو اللہ پر ایمان نہ رکھے، کفر کرے، جو اللہ کے فرشتوں کا کفر کرے، انکار کرے، جو اللہ کی کتابوں کا، جو اللہ کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کر دے، اللہ کہتا ہے کہ وہ بہت بڑی اور بہت دور تک کی گمراہی میں پھیل گیا ہے۔ اور چھٹی چیز جو تقدیر ہے اس کا ذکر اللہ نے سورہ الحدید میں ذکر کیا ہے، سورہ القمر میں ذکر کیا ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ، جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے جان میں، مال میں، اولاد میں، وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جان رہا تھا کہ کب کس کو کیا مصیبت پہنچے گی، اس نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ تو یہ سب ایمان کے ارکان ہیں بھائی۔ تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ مومن کی صفت کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور مومن کی ایک صفت زبردست یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پر ہی توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن پورے یقین کے ساتھ نتیجہ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، تو ہی ہم کو خیر سے نوازے گا۔ ہمارا کام دکانداری کرنا ہے، ہم نے دکانداری کر لیا ہے، ہم نے دکان کھول کے ہم بیٹھ گئے ہیں، اب تجھ پر یقین اور ایمان ہے کہ روزی تو دے گا، یہ سمجھنا ہے۔ ہم نے محنت کر لی ہے، ہم تیرے اعمال کو بجا لا رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ تو ہم کو ثواب سے محروم نہ کرے گا، اپنے مقبول بندوں میں شمار کر لے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ پورے ثقافت کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کیجیے اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیجیے کہ اللہ یہ معاملہ ہم نے تیرے سپرد کر دیا، تو ہم کو ضائع نہ کرے۔ یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی کسی دوسرے سے امید نہیں لگانی ہے اور کسی دوسرے کا خوف نہیں کھانا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اور کون لوگ ہیں؟ جو وہ لوگ ہیں والذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی دیکھیے اہم شرط۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو روزی ہم نے دی ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفتوں کا ذکر آیا اور اس کے بعد اللہ کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں، یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس درجات ہے۔ لہم درجات عند ربہم، جنت میں اونچے اونچے درجات ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی زمین سے لے کر آسمان تک۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے مومنین کے گناہوں کی خطا ہے، اگر کوئی غلطی کی ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا۔ ورزق کریم ہے، اور بہترین اچھی روزی ہے، یعنی جنت میں روزی ہے، ایسی روزی اور ایسا پھل اور ایسا میوہ اور ایسی اشیاء جس کو دنیا میں دیکھا بھی نہ ہوگا کسی آنکھ نے، کسی کان نے سنا بھی نہ ہوگا، کسی دل کے اوپر کھٹکا بھی نہ گزرا ہوگا۔ اکلھا دائم وذلھا، جہاں ہمیشہ سایہ ہوگا، دھوپ نہیں پڑے گی، اور ہمیشہ کھانا ہر طرح کا موجود رہے گا۔ وہاں کوئی موسم نہیں ہوگا، ہر پھل ہر موسم میں ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے اللہ تعالیٰ اسی وقت مہیا کر دے گا۔
یہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے وعدہ کیا جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہے۔ اسی طریقہ سے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو مومن سے محبت کرتا ہے اللہ کے واسطے، اگر کسی سے عداوت ہو تو بھی اللہ کے واسطے، کسی سے دوستی ہو تو اللہ کے واسطے۔ اوثق اڑل ایمان، ایمان کا مضبوط کڑا، ایمان کا مضبوط بندھن یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، اس لیے محبت کرو، اور کسی سے نفرت کرو تو اس لیے کہ وہ بددین ہے، بے ایمان ہے، شرابی کبابی بدکار ہے، وہ آدمی محبت کے لائق نہیں ہے۔ آج کل کیا ہے، عام طرح کی دوستی کا کیا معیار ہو گیا ہے؟ دنیا داری، فائدہ، حد درجہ کے شرابی کبابی سے آپ کی دوستی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاں کھانا آپ کو مل جاتا ہے، اس کے ہاں ضرورت کے مطابق آپ کو پیسے مل جاتا ہے، آپ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، اگر وہ سورس والا آدمی ہے تو وہ آپ کی پیروی کہیں کر دیتا ہے، غائب درجہ کا شرابی کبابی کیوں نہ ہو آپ اس کے آگے پیچھے کرتے ہیں۔ لیکن وہی ہے غریب مسلمان اگر مومن ہے، نمازی ہے، پابند شریعت ہے، آپ اس سے محبت نہیں کرتے۔ یہ حضرت ابن عباس نے اس زمانے میں کہا تھا کہ لوگوں کی عام طریقہ سے محبت دنیا کے لیے ہو گئی، یہ محبت کچھ کام نہ دے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سارے دوستوں کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی سوائے متقیوں کی دوستی کے، کہ ان کی دوستی قیامت میں بھی باقی رہے گی۔ تو یہ معیار ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ چاہے کتنا ہی آدمی نمازی اور روزے دار کیوں نہ ہو، لیکن جب تک یہ کیفیت نہ ہو کہ ایمان والا ایمان والے سے دوستی کرے، مشرک سے نفرت کرے، گناہ کرنے والوں کو سمجھائے، اگر وہ باز نہیں آتا ہے تو اس سے نفرت کرے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ گنہگار ہیں، اس لیے کہ آپ کھلے بندوں گناہ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کفر اور شرک کا کام کرتے ہیں۔ ایز اے انسان آپ سے کوئی عداوت نہیں ہے ہماری، آپ چال اور چلن سے عداوت ہے۔ جب تک یہ صفت آپ کے اندر اگر نہیں ہے تو آپ کو ایمان کی مٹھاس نہیں ملی، اللہ کی قسم۔ حدیث ہے کہ جس کے اندر 3 صفت ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کو پیارا ہو۔ دوسری چیز ہے وہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، آدمی اگر کسی سے محبت کرے تو محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، معیار محبت یہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کفر کی راہ پر پلٹنا اتنا ہی ناگوار ہو جیسے کہ کسی کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہوتا ہے، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اسی طریقہ سے مومن کی صفات کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ فریب نہ دیں، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولیں، ایک دوسرے سے چیٹنگ نہ کریں۔ کوئی بھی معاملہ ہم کریں، چاہے مسلمان سے کریں تو مسلمان کا تو حق مسلمان پر زیادہ ہے، لیکن اگر کافر سے بھی کوئی معاملہ ہو تو جھوٹ پر نہیں مبنی ہونا چاہیے، دھوکے پر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اسلام کے نمائندے ہیں، ایسا بیوپار ہو کیجئے، ایسا بیوہار کیجئے، ایسا آپ کا کردار ہو، آپ کی صدق بیانی، آپ کی وعدہ کا ایفا عہد ایسا ہو کہ وہ مشرک بھی کہہ اٹھے، پکار اٹھے کہ واقعی مومن ہو، مسلمان ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو دھوکہ نہیں دیتا ہے، جو خیانت نہیں کرتا ہے، جو ٹھگی نہیں کرتا ہے، یہ صفت ہونی چاہیے۔ ایمان والوں کی اور بھی بہت صفات آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیصمت، مومن اگر ہو تو ایمان والوں سنو، جو مومن ہوتا ہے وہ خیر کی بات بولتا ہے، جب بولتا ہے تو اچھی بات بولتا ہے، نہیں تو چپ رہتا ہے، بڑ لوگوں کی تکلیف کی باتیں کرتا ہے، کبھی اس کو چھیڑا، کبھی اس کو چھیڑا، کبھی اس کی دل آزاری، کبھی اس پر بھپتی کسا، کبھی اس کو ٹوٹ مارا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، جب بولے تو اچھی بات بولے، نہ تو چپ رہے۔ کیوں اپنی زبان کو خراب کرتے ہو؟ کیوں اپنے گناہوں کو کے دفتر کو بوجھل کر رہے ہو؟ زبان پر کنٹرول رکھو نا، زبان پر کنٹرول رہے گا تو دل کنٹرول میں آئے گا۔ تو ایمان والا وہ ہے جب بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ کہا وہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، مومن وہ ہے اللہ آخرت پر ایمان لانے والا جو اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ دیکھ لیجیے جتنے مقدمات ہیں کس سے ہیں؟ پڑوسی کو پڑوسی سے۔ راستے کا جھگڑا ہے تو نالی نکالنے کا جھگڑا ہے تو کھڑکی کھولنے کا جھگڑا ہے، یہی تو ہے۔ پڑوسیوں کی اتنی تاکیدی حق کے باوجود بھی سارے مسائل اور منازعات اور جھگڑے عدالتوں میں دیکھیے تو آپ کو اکثر مسائل پڑوسیوں کے درمیان کے جھگڑے میں ملیں گے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہوگا، پڑوسی کا جھگڑا۔ اور فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی تکریم و تعظیم۔ اور بھی بہت صفات ہیں الحمدللہ۔ حدیث میں آیا کہ ایمان کی 63 سے زیادہ شاخیں ہیں، حدیث میں آیا کہ ایمان کی 73 سے زیادہ شاخیں، کہیں 20 و 60 ہے، کہیں 20 و 70 ہے۔ موٹا جو ایمان کی جو جڑ ہے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے،
موٹی موٹی جو شاخیں ہیں اس کی وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد جو اسلام کے ارکان اور ایمان کی جو صفات ہے وہ سب چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی شاخوں اور درختوں اور پتوں کی مانند ہے۔ ایک ایمان جو ہے ایک گھنیرا درخت ہے، جس قدر کمزوری ہوتی جائے گی، اعمال صالحہ میں کمی ہوگی، گناہ کی کثرت ہوگی، ایمان کا درخت ویسے ٹھٹا 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 ہوتا چلا جائے گا، اور اگر کفر باللہ کرو گے تو جڑ ہی سوکھ جائے گا ایمان کا۔ اس لیے عقیدہ درست ہونا چاہیے اور واجبات و فرائض کی بجا آوری ہونی چاہیے، اور اگر کبھی با اقتضاء بشریت، انسان ہی تو ہیں، غلطی اور کوتاہی ہو جائے، کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ کے حضور توبہ اور معافی کر لیجیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب آخری بات جو یہ کہہ کر کے خطبے کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ اگر ایمان اس پیمانے کا ہمارے پاس ہو جائے، اللہ کی قسم، دل میں ایمان اگر پختہ ہو جائے اور ہمارے عمل کے اندر ایمان آ جائے، ہماری زبان پر اور ہمارے عمل میں ایمان آ جائے، قرآن اور حدیث آ جائے، تو بڑے فائدے ہوں گے، دنیا میں امن اور عافیت ملے گی اور آخرت کی نجات۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں اور ظلم نہیں کرتے، نہ شرک کرتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں، اور نہ بندے پر ظلم کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ اولئک لہم الامن، حقیقی امن انہی کو دیں گے، وہ دنیا میں بھی امن اور عافیت کی زندگی بسر کریں گے، واولئک هم المہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ۔ ہر طرح کے خوف سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا، کس کو؟ ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کہہ دیجئے کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت اگر اللہ پر ایمان لاتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے، پورے قرآن مجید میں دیکھ جائیے، کہیں جہاں بھی اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں پر نیک عمل کا ضرور ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ عمل کتنا اہم ہے یہ آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ حالانکہ خود ایمان کے اندر عمل داخل ہے، لیکن الگ سے اللہ نے عمل صالح کی اہمیت کو بتانے کے لیے والذین عملوا الصالحات وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن مجید میں شاید کوئی جگہ ملے گی کہ جہاں پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر نہ ہو۔ تو کوئی بھی مرد یا عورت ہو اگر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی زندگی کو تو اس کے تصور سے بھی اچھی کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ خوف نہ رہے، زندگی میں امن رہے، جس طریقے سے آج خوف اور ہراس کے عالم میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ نور کی 55ویں آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ خوف کو امن سے بدل دے گا۔ کب؟ ایک شرط ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف بندے میری بندگی کریں، شرک نہ کریں۔ بڑے بڑے مزارات ہیں، موحد کم ہیں، مسلمانوں میں مشرک زیادہ ہے، قبر پرست زیادہ ہے، کہاں سے امن آئے گا؟ کہاں سے اسلام غالب ہوگا؟ مسلمانوں کو حکومت کیسے ملے گی جب اتنا شرک دندنا رہا ہو؟ تو ہم احسان کرتے ہیں اللہ پر، کیا ایمان لا کر کے؟ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہم کو مسلمان اور مومن بنایا۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے تم کو مومن بنایا ہے۔ اسی طریقہ سے اگر ایماندار ہوگے اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے گا، تو امن عافیت، اسی طریقہ سے دلوں میں لوگوں کی محبت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی مومن بندے سے محبت کرتا ہے، ان الذین آمنوا، دیکھیے قرآن کی آیت آئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے ایمان و عمل کی بنیاد پر، تو کہتا ہے فرشتے کو، جبریل کو بلا کر کے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اس کے ایمان و عمل کی وجہ سے تم بھی محبت کرو، تو جبریل کہتے ہیں میں بھی محبت کرتا ہوں۔ جبریل 7ویں آسمان کو پکارتے ہیں فرشتے کو کہ اللہ اور میں فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کے ایمان و عمل کی وجہ سے تم بھی محبت کرو۔ آسمان والے کہتے ہیں کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ اس طرح 7 آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں فرشتے۔ ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے قبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے، اللہ کے نیک بندے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس چیز کا ثمرہ ہے؟ ایمان کا ثمرہ ہے۔ تو اگر عافیت چاہیے، امن چاہیے، آخرت میں نجات چاہیے، پاکیزہ زندگی چاہیے، آخرت میں جنت چاہیے، اسلام کا غلبہ چاہیے، امن کی زندگی چاہیے، اور ہر طرح کی بھلائی چاہیے، تو اپنے ایمان کو پختہ کیجیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے
اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بنایا ہے تو ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی، اور ایمان کے جو 6 ارکان جن کا بیان آیا ان کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی، اور ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔